السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو قانون بولتا ہے ود بیرسٹر فاطمہ شاہین۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں ایک مسلمان نکاح کی تو اس کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے حق مہر۔ حق مہر آئیڈیلی تو ڈیفائن کر دیا جاتا ہے نکاح نامے میں ایٹ دا ٹائم آف میرج، لیکن ان دی ایونٹ کہ یہ نہ کیا جائے تب یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ عدالتیں جو ہیں وہ کون سی چیزوں کو مد نظر رکھتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ اس کے اماؤنٹ کی جو ہے وہ کوانٹیفیکیشن کریں۔ کیا وہ یہ دیکھتی ہیں کہ شوہر کی جو ہے وہ اکنامک سٹینڈنگ کیا ہے، یا پھر وہ یہ دیکھتی ہیں کہ بیوی جو ہے اس کی سوشل سٹینڈنگ کیا ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ اماؤنٹ ڈٹرمن کیا جائے۔ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کچھ بہت لینڈ مارک ججمنٹس آئی ہیں آن دا ایشو آف حق مہر۔ ایک ججمنٹ جیسے کہ مثال کے طور پہ یہ ہے جس میں اعلیٰ عدالت نے یہ کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹریڈیشنل کانسیپٹ جو حق مہر ہے اس کے ساتھ سٹک کریں۔ اگر ایک شوہر جو ہے اپنی بیوی سے یہ بھی پرومس کرتا ہے مثال کے طور پہ کہ وہ اس کو حج کرائے گا یا زیارت کرائے گا تو یہ بھی ڈاور کنسٹرو ہو سکتا ہے، پرووائڈڈ کہ یہ بہت کیٹیگوریکلی اینڈ کلیئرلی جو ہے لکھا جائے نکاح نامے میں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپیریئر جوڈیشری نے جو ہے ٹائم اینڈ اگین خواتین کے رائٹ آف ڈاور کو اپہولڈ کیا ہے، وہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کورٹس نے ایک بیلنسڈ اپروچ رکھی ہے اور انہوں نے یہ بھی انشور کیا ہے کہ کوئی بہت زیادہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ شوہر کے اوپر یا اس کی فیملی والوں پر نہ ڈالی جائے جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ڈاور کی رسپانسبلٹی کو ایگزیکیوٹ کرنے کی۔ مثال کے طور پہ ایک ججمنٹ یہ بھی آئی ہے جہاں پر کورٹس نے بڑے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ آپ کسی بھی فیملی ممبر کی پراپرٹی، پرٹیکولرلی ہسبینڈ کی فیملی ممبر کی پراپرٹی جو ہے اس کو ایز ڈاور نہیں لکھ سکتے بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کے کنسنٹ کے۔ کس طرح سے عدالتیں ایک طرف جو ہیں خواتین کے رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہیں جب ڈاور کی بات آتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ انشور کرتی ہیں کہ یہ رائٹس جو ہیں یہ ہسبینڈ اور ان کی فیملی ممبرز کے رائٹس کو امپیڈ نہ کرے۔ اس کے اوپر اپنے آج کے شو میں ہم بات کریں گے۔ ہم بات کریں گے پاکستان میں ڈاور یعنی کہ حق مہر اور اس سے متعلقہ جو ریسنٹ قانونی ججمنٹس آئی ہیں ان کے بارے میں، اور ان پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ فخر النساء کھوکھر صاحبہ، جو کہ ہم سب جانتے ہیں سابق جج رہ چکی ہیں ہائی کورٹ کی، اس کے ساتھ ساتھ فارمر پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، فارمر ممبر آف پنجاب بار کاؤنسل اینڈ فارمر MNA بھی رہ چکی ہیں۔ السلام علیکم میڈم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے شیزل برکی صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے۔ السلام علیکم سر اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں اور وہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 4، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے ذوق و شوق سے کھا لو۔ مہر کا لفظ مہربانی سے نکلا ہے۔ حق مہر ایک مذہبی فریضہ ہے جو دلہا بوقت نکاح یا بعد از نکاح دلہن کو تحفتاً پیسے، پلاٹ، گھر یا زیور کی شکل میں دیتا ہے۔ اس کا مقصد جہاں دلوں میں محبت پیدا کرنا ہے وہیں دلہن کو تحفظ کا احساس دلانا بھی ہے۔ حق مہر تجویز کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ نہ تو اس قدر کم ہو کہ دلہن کی حق تلفی ہو اور نہ اتنا زیادہ ہو کہ دلہا اسے ادا نہ کر سکے۔ جہیز خالصتاً ایک معاشرتی رسم ہے، اسے کسی بھی مہذب معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ جہاں حق مہر سے مقصود بیوی کو تحفظ اور شوہر کو اس کے کفیل ہونے کا احساس دلانا ہے، وہیں پر جہیز منکوحہ اور اس کے خاندان کے معاشی استحصال کا سبب ہے۔ پاکستان کی عدالتیں اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں اور عدلیہ کے کیے گئے فیصلوں میں بھی اسلامی اقدار اور احکامات کو مد نظر رکھا گیا ہے تاکہ منکوحہ کے حقوق کا تحفظ بھی کیا جائے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ رپورٹ دیکھی، اب یہیں سے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل ایسپیکٹ اسائڈ لیگل کانٹورز جو ہیں وہ ڈاور کے اوپر کیا ہیں۔ میڈم میں چاہوں گی پروگرام کی شروعات جو ہے وہ ہم آپ سے کریں، بیسیکلی آپ کی ناظرین کو بتائیں جس طرح کہ میں نے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ کسی بھی مسلمان نکاح کا ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ جو ہے وہ ڈاور یعنی کہ حق مہر کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اگر حق المہر نہیں دیا گیا تو عورت اپنے جو حق فیملی کا جو حق ہے وہ ختم کر سکتی ہے۔ جی، کہ وہ کہہ سکتی ہے کہ میں اپنے جو فیملی جو ریلیشنز ہیں ان کو برقرار اس لیے نہیں رکھ سکتی کہ آپ نے میرا حق مہر نہیں دیا۔ بالکل۔
اب دو چیزیں ہیں جو آپ نوٹ کریں گے، جی وہ یہ کریں گے کہ ایک ڈاور ہوگا پرامپٹ، ایک ڈاور ہوگا ڈیف ڈاور. جی، معجل اور غیر موجل. ہاں، پرامپٹ جو ڈاور ہے وہ تو جس دن شادی ہوتی ہے، جی ایک سوئی جورس دو لوگوں کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے، جی جس دن ہوتا ہے اسی دن پرامپٹ اس پر لاگو ہو جاتا ہے. جی بالکل. اور غیر موجل کب ادا کیا اور جاتا ہے؟ غیر موجلسی یہ ہے کہ وہ بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ شوہر کی وفات پہ ہو یا پھر ڈائیورس کے ایونٹ پہ ہو یا کسی بھی شوہر ایونٹ پہ ہو. کی وفات کے اوپر تو لازمی ہے کہ وہ اس کو ڈاور تو ملے گا. جی بالکل. تو یہ ناظرین کو بتائیں کہ آپ خود بھی جج رہ چکی ہیں، آپ نے ڈاور کے ایشو کے اوپر بہت لینڈ مارک ججمنٹس بھی دی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں خواتین جب نکاح نامہ پر کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو کس قسم کا مہر رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، جب وہ نکاح نامہ پر ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو بتاؤں، اگر نکاح نامے میں یہ ذکر بھی نہیں کیا گیا تو حق المہر تو طے ہوتا ہے. اگر حق المہر طے نہیں ہوا پارٹیز میں تو وہ نکاح بھی اس کا جائز نہیں ہے. اور لیکن وہ اس کے بعد جو ہے وہ جا کے عدالت سے کلیم کر سکتی ہے. اور دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جو جس کو ہمارے قرآن نے پاک میں تفسیر دی گئی کہ خدا نخواستہ ایک مرد اور عورت جو ہے اس کی ڈیورس ہو جاتی ہے تو وہ تب بھی یہ کہا گیا، قرآن میں آیا کہ اگر ڈیورس ہو رہی ہے تو جو ریمیشن ہوگا وہ دے سکتی ہے اور نہیں دے سکتی. بالکل میڈم، آپ کا پوائنٹ آ گیا. شہزاد صاحب، جس طرح کہ میڈم نے ہمیں بتایا بیسیکلی کہ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ نکاح نامے میں جو ہے وہ حق مہر کی رقم کا تعین کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا، لیکن آپ لوگوں کی اس بات پہ رہنمائی کریں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نکاح نامہ کی کوانٹیفیکیشن کی، جب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ڈٹرمن کیا جائے گا کہ ایک عورت کو کتنا نکاح نامہ میں جو ہے وہ مہر دینا چاہیے، تو اس کے اوپر عدالتوں کا کیا سٹانس ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو عدالتیں مد نظر رکھتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں کہ ڈاور کا اماؤنٹ کیا ہونا چاہیے؟ ججمنٹ دینے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈاور جو ہے، حق مہر جو ہے، وہ ٹینجبل بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ٹھوس بھی ہو سکتا ہے، اور وہ انٹینجبل بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ غیر مادی بھی ہو سکتا ہے. تو جب اس چیز کو لے کے چلیں، اور یہ سورس آپ کو ملتی ہے قرآن اور احادیث سے، ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ نے ججمنٹ کا ذکر کیا، یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ ججمنٹ آئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا. اس میں بیسکلی کوشچن یہ تھا کہ کیا ایک سروس، پرسنل سروس جو ہوتی ہے، کیا وہ ڈاور ٹریٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اس میں ڈاور میں 5,000 کی رقم جو ہے وہ ڈیسائیڈ کی گئی تھی، اور 5,000 کے علاوہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی بیگم کو وہ زیارت پہ بھی لے کے جاؤں گا اور حج پہ بھی لے کے جاؤں گا اگر میرے پاس پیسے موجود ہیں. بالکل، یہ چیز جو ہے ایڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ جہاں نکاح نامے میں یہ شرط لکھی ہوئی تھی، ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا اگر اس کی جو ہے نا سوشو اکنامک سٹیٹس اس کو الاؤ کرے گا تبھی. تو بڑا اچھا فیصلہ اور بڑا تفصیلاً قرآن اور احادیث کو کوٹ کر کے جسٹس عامر فاروق صاحب نے فیصلہ دیا تحریم عامر کے کیس میں. جی اور اس میں انہوں نے کیا کہ بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا انٹینجبل یا غیر مادی بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا جی سروس بالکل ہو سکتا ہے، ٹریٹ ہو سکتا تھا، لیکن ہم اس لیے اس کو نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں کنڈیشن
جو ہے وہ اٹیچ تھی. وہ کنڈیشن یہ تھی کہ اگر میرے پاس پیسے ہوں. تو اب اس سے ہمیں ایک چیز ظاہر ہوتی ہے, وہ یہ چیز پتہ لگتی ہے کہ کوئی کنڈیشن نہیں اٹیچ کی جا سکتی جس کی پرفارمنس جو ہے وہ مشکل ہو جائے یا پھر وہ اس کو خود ہی کنسٹرین کر لینا. دیکھیں اگر تو نکاح نامے میں یہ لکھا ہوا ہوتا صرف ڈائریکٹلی کہ بھائی وہ اس کو حج پہ لے جائے گا یا زیارت پہ لے جائے گا, ٹھیک ہے, یا اس کے مثال کے طور پہ تعلیمی اخراجات جو ہے وہ اٹھائے گا بغیر کسی شرط کے, تو وہ ہو جاتا ٹھیک. یہاں صرف پرابلم اسی لیے آئی اس پرٹیکولر کیس میں بیکاز انہوں نے ساتھ اس کی کنڈیشن لگا دیا, اور کنڈیشن آپ ڈاور کی کیس میں نہیں لگا سکتے, وہ ہمیشہ ایک ایبسولوٹ چیز ہو سکتی ہے. اور میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کیونکہ یہ بہت ہی ضروری شک ہوتی ہے. اس میں ڈاور جس طرح کے کانٹریکٹ ہے اس میں ایز اے کنسیڈریشن ٹریٹ ہوتا ہے, تو کنسیڈریشن جب تک نہیں ہوگی تو تب تک کانٹریکٹ جو ہے وہ پورا کمپلیٹ نہیں ہوگا. بالکل آپ نے سے کہا, لیکن اسے یہ چیز جو ناظرین کو بتانے والی ہے وہ یہ سامنے آ گئی کہ اب ڈاور جو ہے اس کا پیمانہ جو ہے وہ بہت وائڈ ہے, وہ صرف ایک چیز سے نہیں کنسٹرو کرتا, اس میں بہت زیادہ اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح کہ آپ نے کہا ایک فارم آف سروس پرووائڈڈ کہ وہ کلیئرلی اور بڑے واضح الفاظ میں لکھی جائے. بالکل میڈم میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہوگا اس ججمنٹ پہ؟ یہ بہت اچھی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ میں حج پہ لے جاؤں گا, میں یہ کام کروں گا, میں وہ کام کروں گا, یہ باتیں نہیں آ رہی, پرامپٹ ڈاور میں نہیں آ رہی. تو جس دن مرد اور عورت کا آپس میں نکاح ہوتا ہے اور شادی ہوتی ہے اور پرامپٹ ڈاور ہے اس میں, جب اس میں پرامپٹ ڈاور ہے تو جب تک وہ پرامپٹ ڈاور طے نہیں ہوگا اس حد تک جو ہے عورت کہتی ہے میں آپ کی بیوی نہیں ہوں. اب سوال دوسرا جو پیدا ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ پیدا ہوتا ہے. جی یہ ایشو آگے نکلے گا, آگے ایشو یہ نکلے گا خدا نخواستہ جب میاں اور بیوی کی نہیں بنتی اور ان کی طلاق ہونے لگتی ہے, تو اس صورت میں کہتے ہیں جی واپس کرو. اس میں ڈیور نہیں آئے گا, نہیں آئے گا. کوشچن یہ ہے کہ جب بھی عورت کو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ ڈیورس ہو, اس میں نکاح ہوا, تو آپ یہ کہیں گے نہیں یہ نہیں ہو سکتا. جی آپ وہ چیزیں لے سکتے ہیں ان سے جو چیزیں کہ آپ ان کو دے چکے ہیں. قرآن پاک میں ایک چیز اور بھی آئی ہے, ان کا اچھا یا اگر یہی کنڈیشن ہے جو ابھی آپ بتا رہی تھی کہ میں بڑا غریب ہوں, میرے پاس نہیں ہے, فلانا ہے, تو پھر عورت جو ہے یہ اس کے بس میں ہے کہ وہ اس کو ریمٹ کر دیں, یہ اس کی اپنی مرضی ہے. تو بیسیکلی میڈم آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جہاں پہ خلا کا کوسچن آتا ہے, اگر ایک عورت شادی کا معاہدہ ختم کرتی ہے تو آپ کے نظریے میں جو ہے اس کو مہر واپس نہیں دینا چاہیے, امینڈمنٹ نہیں دینا چاہیے. امینڈمنٹس اس کے اوپر کیا کہتی ہیں؟ کچھ امینڈمنٹس بھی آئی ہیں سر, ان کے بارے میں ناظرین کو بتائیں. اس سے پہلے میں تھوڑا سا واضح کر دوں ناظرین کو کہ دو قانون ہیں. فیملی لا آرڈیننس ہے جو 1961 کا ہے, اور دوسرا فیملی کورٹس ایکٹ ہے جو 1964 کا ہے. رائٹ, اس میں 1964 کے قانون میں جو سکیجول دیا گیا ہے اس میں آئٹم ہے ریٹرن آف ڈاور کی. اس میں بیسیکلی سوٹ کر کے اگر آپ کو ڈاور نہیں ملا تو ایک عورت کا حق ہے کہ وہ سوٹ کر کے ڈاور واپس کر لے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ جب خلا میں کس طرح ہوتا ہے, وہ بھی سیکشن 10 ہے فیملی کورٹس ایکٹ کا, جس میں انہوں نے کہا ہے جب آپ خلا لینے ایک عورت جائے گی, عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی, تو اس کو خلا کی ڈگری تو مل جائے گی, لیکن
اس کو جو اپنا مہر ہے وہ واپس ادا کرنا پڑے گا. اب آپ اس میں اب مہر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فوراً سے آپ میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. بالکل ایک ڈیفرڈ آ جاتا ہے ایک پرومپٹ آ جاتا ہے ہے. اور دونوں کے اوپر قانون جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ڈیفرڈ ڈاور میں انہوں نے کہا 50% جو ہے جو اماؤنٹ طے ہوئی تھی نکاح نامہ, اگر وہ ڈیفرڈ ہے تو 50% سرنڈر کرے گی, اور اگر پرومپٹ ہے تو 25% سرنڈر کرے گی. یہ آپ کا سیکشن 10 ہے. لیکن یہ بھی ہمیں ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ موجودہ قانون اس کے اوپر کیا ہے, بیکاز ایک آبجیکٹو نیریٹو بھی تو آنا چاہیے نا. قانون تو اس کے اوپر یہ ہے. جی بالکل. اچھا میڈم, میں آپ کی طرف واپس آؤں گی, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں یہ سب چیزیں تو تب ریلیونٹ ہوتی ہیں جب مہر کا تعین ہو چکا ہو. ان کیسز میں کیا ہوتا ہے, جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ اس طرح کے کیسز عدالتوں کے سامنے آتے ہیں جہاں پہ نکاح نامے میں جو ہے اس شق کو پر نہیں کیا جاتا, اس کو بلینک چھوڑ دیا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ لکھا ہی جائے, یہ طے بھی ہو سکتا ہے, زبانی کلامی, زبانی کلامی بھی طے ہو سکتا ہے, اور اس کی ویلیو وہی ہے جو کہ لکھے ہوئے کی ویلیو ہے, لیکن اگر یہ لکھ دیا جائے تو بہتر ہے. سر میں آپ کی طرف آؤں گی, میں چاہوں گی جو ابھی ریسنٹ ججمنٹس آ رہی ہیں ان کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں, لوگوں کو بتائیں کہ قانون میں کیا ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس حوالے سے. اچھا, ایک تو بڑی لینڈ مارک ججمنٹ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی, وہ بھی ریسنٹ ہی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک شوہر جو ہے اپنی موجودہ بیوی یا بیویوں کے ہوتے ہوئے جو ہے دوسری شادی کر لیتا ہے اور کرنٹ وائف کی پرمیشن نہیں لیتا یا آربیٹریشن کاؤنسل کی اجازت نہیں لیتا, تو یہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ فوری طور پہ جو ہے اپنی موجودہ بیوی کو حق مہر ادا کرے. ان کنٹینیویشن ٹو دیٹ میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ جہاں پہ ہم یہ ٹائم اینڈ اگین ایک ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ عدالتیں خواتین کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں, وہ انشور کر رہی ہیں کہ جو ان کو ڈاور پرومس کیا گیا ہے وہ ان کو ملے, وہاں پہ وہ شوہر اور ان کی فیملی ممبرس کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کر رہی ہیں. تو ٹو دس افیکٹ بھی تو ججمنٹس آئی ہیں, ان کے بارے میں آپ ناظرین کو بتائیں. جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح جو ججمنٹس ہیں ان کا ذکر کیا ہے. وہ راول پنڈی بینچ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے. وہ ججمنٹ جسٹس مرزا وقاص رؤف اور جسٹس رحیل کامران شیخ نے دی تھی ججمنٹ. تو اس میں فیکٹس میں تھوڑے سے بتاتا چلوں آپ کو کیس کے, اس میں پراپرٹی جو تھی وہ دلہا کی نہیں تھی, وہ پراپرٹی فادر ان لا کی تھی بچی کے, اور وہ پریوی نہیں تھے کانٹریکٹ کے, بالکل وہ پارٹی نہیں تھے کانٹریکٹ, اور انہوں نے جو ہے بیسیکلی جب انہوں نے ان کی پراپرٹی لکھی نہ ان کو بتایا نہ ان کی اجازت لی, بغیر ان کو بالکل اگنورنس میں رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے والد صاحب کی پراپرٹی جو ہے وہ دولہن کے نام مہر کے طور پہ گفٹ کر دی, جس کے اوپر عدالت نے بیسک رولنگ جو دی وہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت انفیئر بات ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ پارٹی نہیں ہے ٹو دا کانٹریکٹ, اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ اس کی پراپرٹی لکھی جا رہی ہے اس کی بغیر اجازت کے, تو آپ وہ جو کانٹریکٹ کا ٹرم ہے وہ اس کے اگینسٹ انفورس نہیں کر سکتے. جی بالکل سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میڈم آپ کی طرف میں آؤں گی ان کمنگ ٹورڈز دی کنکلوژن آف دا شو. آپ سے میڈم میں یہ پوچھنا چاہوں گی بیسیکلی کہ ہم عام طور پہ پریکٹس دیکھتے ہیں انہیریٹنس لاز میں, ہمیں بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ آؤٹ آف لو آؤٹ آف افیکشن جو ہے معاف کر دیتی ہیں اپنا انہیریٹنس کا شیئر ان فیور آف دیئر میل ممبرز آف دا فیملی. لیکن کیا یہی انالوجی ہم ڈرا کر سکتے ہیں حق مہر کے ساتھ؟ آپ بتائیں قانون اس کے اوپر کیا کہتا ہے؟ سب سے بڑا قانون جی اس وقت قرآن پاک ہے. سورہ نساء میں آیت ہے کہ اگر وہ معاف کرنا چاہتی ہیں, چھوڑنا چاہتی ہیں تو وہ چھوڑ سکتی ہے, یا وہ اس میں نرمی پیدا کر سکتی. جی یہ عورت کے اوپر ڈیپینڈ ہے. میڈم آپ سے آخری کنکلوڈنگ کویسچن یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ خود ایک جج رہ چکی ہیں, آپ نے بہت زیادہ کیسز بھی کیے ہیں خاص طور پہ ڈاور کے مطلب حق مہر کے ایریا کے اوپر. آپ خواتین جو ہمارا شو دیکھ رہی ہیں ان کو کیا ایڈوائز دینا چاہیں گی کہ ہمارا جو یہ 25 شقوں کا نکاح نامہ ہے اس میں 4 شقیں جو ایکسکلوسیولی حق مہر کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں ان کو وہ کس طرح سے فل کر سکتی ہیں؟ دیکھیے فاطمہ, اس کے پر کرنے کا طریقہ کار جو ہوتا ہے وہی ہے اس کا. کون سا اگر فرض کیا وہ مانیٹری کنسیڈریشن ہے تو وہ مانیٹری کنسیڈریشن رہے گی, اگر وہ پراپرٹی کے بارے میں ہے تو وہ پراپرٹی کی رہے گی. لیکن ایک چیز میں خواتین کو ایڈوائز کرتی ہوں اور اسٹرکٹلی ایڈوائز کرتی ہوں جی پلیز کہ وہ اس جائیداد کو, جس جائیداد کو پراپرٹی کو وہ لے رہی ہیں,
ایز ڈیفرڈ اوور وہ اس کے نمبر کھاتے وغیرہ سب لکھے. جی بالکل میڈم آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر آپ کی طرف آؤں گی, آپ کی کیا کنکلوڈنگ ایڈوائس ہوگی لوگوں کو, خاص طور پہ خواتین کو جو ہمارا آج کا شو دیکھ رہی ہیں, کہ کس طرح سے ان کو یہ 4 شقیں جو ہیں فل کرنی چاہیے؟ اس حوالے سے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو مینشن, جس طرح کہ آپ نے بھی پہلے ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا تھا کہ ابھی جو دسمبر 2021 میں ایک ججمنٹ آئی ہے ہائی کورٹ کی, اس میں بڑے کیٹیگوریکلی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ جو 4 شقیں ہیں ان کو بہت کلیئرلی اینڈ کیٹیگوریکلی, بہت وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ فل کرنا چاہیے. تو آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی اس حوالے سے؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ایک تو یہ بڑا فیصلہ ہے دونوں, شوہر کا بھی اور اس کی جو بیوی کا بھی, تو دونوں کو سوچ سمجھ کے اور پڑھ کے اور پھر جو ہے وہ لکھنا چاہیے اس میں. اس پہ یہ بتاتا چلوں کہ جو ججمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے ڈائریکشن بھی دی ہے جو ہے آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کو. انہوں نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ ایک کلوز کو چینج کیا جائے تھوڑا سا, اور انہوں نے ایک سیمپل کلوز جو ہے وہ دیا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اماؤنٹ آف ڈاور ان کیش, حق مہر جو پیسوں کی صورت میں ہوگا وہ کیا ہوگا, کیا اموویبل پراپرٹی ہے کوئی, اس کی انہوں نے شک علیحدہ سے دی ہے. اور یہ بھی ڈائریکشن پاس کیا کہ اگر کوئی اموویبل پراپرٹی ہے, موویبل پراپرٹی ہے, تو موویبل پراپرٹی بھی اس میں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈائریکشن پاس کی. اور یہ خاص خیال رکھا جائے, میں یہ بار بار جو ہے یہ چیز بتا رہا ہوں اپنے ناظرین کو, اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ آپ کا نکاح رجسٹرار جو ہے وہ کس طرح سے ان چیزوں کو پر کرتا ہے, کیونکہ یہ قانون نے obligation جو ہے وہ دونوں پہ ڈالی ہے. بالکل. جو نکاح کو رجسٹر نہیں کرے گا اس کے لیے فائن بھی ہے, اس کے لیے سزا بھی ہے, کیونکہ یہ ایک کانٹریکٹ ہے اور یہ ایک زندگی کا آپ کا بڑا فیصلہ ہے. تو ایک ایک کالم دھیان سے پڑھا جائے گا, اس میں لکھا جائے گا. میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں جہاں پہ اوپر نیچے کر دیتے ہیں وہ. بالکل. ٹھیک ہے, تو آپ کو جو لائن آگے دی گئی ہے اس پہ دھیان سے